السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نماز اس طرح ادا کرنا ضروری ہے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے ادا کی ہے۔ نماز کے آداب کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ آج کی پہلی حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل اعمى الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ليس لي قائد یا رسول اللہ۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آدمی آیا، نابینا شخص، نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سوال کیا اللہ کے رسول: لیس لی قائد، مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، کوئی غلام بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے مسجد تک چھوڑ کے چلا جائے، میں نابینا شخص ہوں، وَأَنَا ضَرِيرُ الْبَصَرِ، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، تو آپ مجھے رخصت دے دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ واقعتاً اس کا عذر بن رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ لیا کروں۔ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ جانے لگا آپ نے پھر بلا لیا۔ فرمایا اتسمع النداء، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں آتی ہے۔ میں فاجب، پھر مسجد میں آنا واجب ہے۔ اگر اس حدیث کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، وہ نابینا بھی تھے، لانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں وَإِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرُ الْحَوَامِ، اللہ کے رسول مدینے میں حشرات الارض بھی بڑے ہیں، کیڑے مکوڑے، کوئی سانپ بچھو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مجھے عذر بھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرو۔ اور ہم ہٹے کٹے، صحت مند، تندرست، اور اذان سن کے گھروں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو مرد کی نماز بغیر کسی عذر کے گھر میں نہیں ہوتی، اس کو مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ عذر ہو تو پھر کوئی بندہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا، تو کیا کرے؟ گھر میں پڑھ لے، سویا رہ گیا ہے تو عذر ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، میں اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ بغیر عذر کے مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی۔ اور پھر صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں، اور پھر کسی بندے سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، جماعت کروائے، اور میں چند نوجوان ساتھ لے کر جاؤں ایسے لوگوں کے گھروں کی طرف جو مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں کرتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کون ہے رحمت للعالمین؟ لیکن آپ نماز کے معاملے میں یہ سختی برتا کرتے تھے۔ اس لیے میں اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں ایسے کر دیتا، کیونکہ عورتوں پر مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، بچوں پر نماز فرض نہیں ہے، تو میں کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس لیے مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ باجماعت مسجد میں آ کے نماز ادا کرے، گھر میں بلا عذر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔
اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔